السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آموزش فارسی کورس کا آج درس دوم ہے۔ درس اول میں ہم نے سیکھا فارسی کے الفابیٹ اور آوازوں کے بارے میں، کیونکہ جب بھی ہم نے کوئی نئی زبان سیکھنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی آوازوں اور اس کے حروف تہجی کی ہمیں پہچان ہونی چاہیے۔ اس لیے جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ پہلا درس ضرور دیکھیں۔ آج دوسرا درس ہے، اس میں ہم سیکھیں گے فارسی کے اہم الفاظ کے متعلق۔ کسی بھی زبان کو اگر آپ روانی سے بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے بامعنی الفاظ کا ایک ذخیرہ جو ہوتا ہے وہ یاد کرنا ہوتا ہے، جسے ہم ووکیبلری کہتے ہیں، وہ بھی آپ کو سکھائی جائے گی۔ اور آج کے درس میں ہم جو سب سے اہم الفاظ سیکھنے والے ہیں وہ ہیں ضمائر۔ یہ ضمیر لفظ کی جمع ہے۔ ضمیر کہتے ہیں پروناؤن کو، جیسے انگلش میں ہی، شی، اٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اردو میں میں، تم، وہ وغیرہ، اسی طرح فارسی کے ضمائر۔ ضمیر کہتے ہیں ایسے لفظ کو کہ جو نام کی جگہ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ رضا نے یہ کیا وہ کیا، بلکہ میں کہوں گی میں نے یہ کیا، تو میں لفظ جو ہے یہ ایک ضمیر ہے اردو میں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ضمیر واحد کے لیے یوز ہوتا ہے اور ضمائر اس کی جمع ہے، تو ضمائر میں یہی ہوتا ہے، آپ کو واحد اور جمع دونوں کی ضمائر جو ہوتی ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں تاکہ آپ جملے میں جو ان کو استعمال کرنا سیکھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم واحد ضمائر جو ہیں وہ سیکھیں گے۔ من، من یعنی میں۔ تو، تو یعنی تم۔ او، او یعنی وہ۔ من، تو، او۔ من کی جمع ہوتی ہے ما یعنی ہم۔ تھو کی جمع ہوتی ہے شما یعنی آپ سب۔ مگر شما ایک ایسا لفظ ہے کہ جو احترام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ہی شخص سے بات کر رہے ہیں، مگر آپ اس کو احترام کا رشتہ ہے آپ کو اس کے ساتھ، جیسے آپ اپنے ٹیچر سے بات کریں تو آپ شما کہیں گے، تو نہیں کہیں گے، شما۔ آنہا، آنہا کا مطلب ہوتا ہے وہ سب، یہ او کی جمع ہے آنہا۔ کبھی کبھار آنہا کی جگہ وہ لوگ ایشان ورڈ جو ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ آ کو او کی طرف مائل کر کے پڑھتے ہیں، اس لیے کبھی وہ اونہا یا ایشون بولیں تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ فارسی میں جب ہم نے ان ضمائر سے کسی چیز کی نسبت ظاہر کرنی ہو، تعلق ظاہر کرنا ہو، یعنی جیسے کہنا ہو میری کتاب، تو ہم کہیں گے کتاب من، یعنی کتاب لفظ کے نیچے ایک زیر لگائیں گے، اور زیر کی ساؤنڈ آپ کو بتایا تھا نا، بعض زیر بے ہوگی، تو کتاب من یعنی میری کتاب، کتاب تھو یعنی تیری کتاب، اور کتاب شما یعنی آپ سب کی کتاب۔ اسی طرح قلم من میرا قلم، حال من میرا حال، برادر من میرا بھائی، اسم من میرا نام۔ تو اس طرح سے جو مرکب اضافی ہیں وہ فارسی میں بنائے جاتے ہیں۔ البتہ ضمائر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہو گئی من، ما، شما، تو وغیرہ، ان کو ہم الگ سے لکھتے ہیں، مگر کچھ ضمائر ایسی ہوتی ہیں کہ جو لفظ کے ساتھ جوڑ کے لکھی جاتی ہیں، جیسے من کی شارٹ کٹ فارم ہوتی ہے میم، تو کتاب من کی جگہ آپ کتابم بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے آخر میں میم لگا دیں گے من کی جگہ۔ اسی طرح کتاب ماں کی جگہ اگر آپ نے آخر میں اٹیچ کر کے لکھنا ہو تو کتاب مان لکھا ہوتا ہے، مگر اس کو کتاب مون کی طرح پڑھتے ہیں، واو کی طرف مائل کر کے، کتاب مون یعنی ہماری کتاب، کتابت یعنی تیری کتاب، کتاب تھون یا کتاب تھون یعنی تم سب کی یا آپ سب کی کتاب، کتابش یعنی اس کی کتاب، اور کتاب شون یعنی ان سب کی کتاب۔ تو اس طرح سے فارسی میں ضمائر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔